علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا میرے رب دے مجھے اپنی طرف سے اعلان ہے کہ بات تشریح دے سکتی تو آپ کو سننے والا ہے اور پکارا اس کو فرشتوں نے اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب کمرے میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی علیہ السلام جو مصدق ہوگا اللہ کو پڑھنے اور سردار ہوگا اور اپنے آپ کو روشن والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین میں فرمایا میرے رب کیوں پر ہوگا میرے لیے لڑکا اور ساتھی سے پوچھا مجھے بڑھاتا اور یہی میری یہاں پر باندھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو فرمایا میرے رب بنا میرے لیے نشانی وہاں نشانی کے لیے کریم کی سلام تک کٹے گا لوگوں سے تین دن مگر اٹھارے تھے اور ذکر کر اپنے رب کا سفر سے اور تصویر بیان کر کتنے طرح ہنسی کتنے طرح بل انصاف اور کل رب یہود نے یہ بات پوچھی کہ تو ہمیں اسلام کی دعوت دیتا ہے حالانکہ ہم بھی سچے ہیں کہ ہم لوگ کے نقصے قدم تک چلتے ہیں ہمیں بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے حالت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں سب بات میری پر اب نجات صرف میرے کلمے میں اللہ تعالیٰ سب سے محبت کرے گا تمہارے گناہ معاف کر دیں گے وہ اللہ کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے بعد اور اطاعت میں فرق کہتے ہیں اتباع ہو کر عمل اطاعت ہوتی ہے قول اتباع کے معنی عمل ہے اطاعت کے معنی قول جو میں کہوں ماننا جو میں کروں پھر بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند آپ نے فرمایا کہ بے شک پہلے کے نمبر بھی حق سے ہم بھی حصے کھائیں پر ہر نجات میرے چلنے اپنے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آل کو اسی طرح آج عمران ابن معصوم کو جو ہم والے اس زمانے کے لوگوں پر ان کو اللہ نے چنا نبوت رسالت یہ ضروریت حال ہے چڑھانے کے لیے بات کی اولاد نہیں ہے عمران ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے والله آگے واقعہ حضرت عمران اور ان کی دل عمران ابن معصوم رحمہ اللہ تعالی مصر اللہ کے حکیم عمران اللہ کے ولی ان کی بیوی کا نام تھا حنا حلوے والی حنا بنت خاتون حنا بنت خاتون یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ان کو رب نے ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام تھا ہارون جوان تھا نیک تھا جوانی میں تھا انہوں نے امید ان کے پیٹ میں جب کچھ عمل کے آثار ہوئے تو حنا بنت خاتون نے عمران ابن معصوم کی بیوی نے حضرت مریم کی والدہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبولیت کی ہوئی جو ہاں بیٹا بذریت ہم نے حضرت مریم بھی عیسیٰ نے رب نے قبول کیا بقبول حسن اور اگانا عمدہ طریقے کہتے ہیں کہ بچہ مثلا صحت مند بچہ 8 دن کا جب ہوتا ہے وہ 1 دن میں 8 دن کی ہوتا ہے اور صحت مند بچہ 1 مہینے کا جتنا ہوتا ہے وہ 8 دن میں ایسی ہو جائے خدا کی قدرت سے کچھ بہی اور سرپرستی کی زکریا علیہ السلام نے وہ اگلے رکوع میں پورا اندازی کا ذکر آیا حضرت زکریا علیہ السلام یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگی تو اوپر تھا بالا خانہ جنگلے لگے ہوئے تھے وہ تالا لگا کر کے قفل لگا کر کے چلے جاتے اور یہ کھیلتی رہتی بچی تھی تو اس سلسلے میں جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے کمرے میں رزق تھا پھل ہوتے انگور کھجوریں اور جو کچھ ہو سکے فرماتے ہیں مریم یہ تجھے کہاں سے حاصل ہوا کہا ہوا میں ہند اللہ کی طرف یہ کرامت ہوتی ہے وقت کے پیغمبر کا موجہ حضرت مریم کی کرامت بھی حق ہے موجہ اب محراب کا لفظ کیا ہے جہاں بڑی تفصیل کرتے بعضے کہتے یہ آلے کا صیغہ ہے محراب کمالین والے کہتے نہ آلے کا صیغہ نہیں یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مضراب کثیر و ضرب
جس کے معنی بڑا لڑاکا، بڑا لڑاکا۔ سمیا باسم صاحب ہی، تو جس جگہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے اس جگہ کا نام رکھ دیا محراب۔ تو کہتے محراب بر وزن مضراب، اس میں فاعل مبالغے کا چیز ہے، کثیر الحرف۔ تو اصل محراب ہے گیا وہ امام ہے جو شیطان سے لڑتا ہے میدان، اس میں محراب، پھر اس کے نام سے اس جگہ کا نام رکھتا ہے۔ تو صاحب کمالین کہتے کہ یہ اس میں فاعل کا چیز ہے، مراد اب اسے کمرہ مراد ہے، وہ کمرے میں آتے یہ دیکھتا ہے۔ انہوں کا وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، فرمایا دے مجھے اپنی طرف سے اولاد فطری، تو ہی سننے والے تھا۔ خیال کیا کہ جو پروردگار بے موسم بغیر ظاہری سبب کے اس پر رزق دے سکتا ہے، مجھے اولاد بھی دے، مانگی رب کھڑے تھے ملائکہ کا لفظ جنس کے لیے، اور مراد جس سے صرف جبرائیل علیہ السلام، جنس کا لفظ واحد کثیر سبھی کے لیے آتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے آواز دی کہ کھڑے نماز میں کمرے میں نماز پڑھنے کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری سناتے ہے کہ یحییٰ نامی لڑکا ملے گا، اور یہ اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو رب نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس کلمۃ اللہ کا یہ مصدق ہوگا۔ ایک ہی دور میں تھے دونوں، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، یہ ان کے مصدق سردار ہوں گے، حصوراً اپنے آپ کو شادی سے روکنے والے ہوں گے، شادی نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ طاقت اور قوت ہوگی، لیکن رب کی عبادت کی وجہ سے فرق وہ نبی میں جہاں ایک اور بات چلی کہ نماز کے اندر فرشتوں سے گفتگو کرنے سے نماز حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ جمہور کہتے ہیں عمدۃ القاری اور فتح الباری وغیرہ میں طویل بات ہے، کہتے ہیں کہ فرشتہ رب کی طرف سے آتا ہے، تو رب کے فرشتے سے بولنا رب سے کلام ہے، تو نماز میں رب سے کلام کرنے سے نماز نہیں پوچھتی، یہاں بندوں سے نہیں، یہ تو رب کا بھیجا ہو فرشتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، کوئی حل نہیں۔ سر میرے رب میرے لیے کیسے لڑکا حاصل ہوگا، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بیوی میری بانجھ۔ کہتے ہیں کہ 120 سال عمر تھی حضرت زکریا علیہ السلام، میں اتوں وشرو نسل، اور 99 سال یا 100 سال عمر تھی بیوی، تو بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں۔ فرمایا اسی طرح اللہ کرے گا، یہی حالت تمہاری ہوگی، اس کے سامنے کوئی مشکل تو نہیں۔ فرمایا اے میرے رب کوئی نشانی بنا جس نشانی سے میں سمجھوں کہ میری بیوی اب با امید ہو گئی ہے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب بیوی کو امید قائم ہوگی، حمل ہوگا، تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا، 3 ایام 3 دن، یہاں 3 دن ہے، دوسرے مقام پر 3 راتوں کا ذکر ہے سورہ مریم، تو 3 دن 3 راتیں گفتگو نہیں کر سکے گا، ہاں اشارے سے لوگوں سے بات کرے، ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے، پچھلے پیر بھی پہلے پیر بھی۔ جہاں سے ایک اور بات کی ساتھ، یہ میاں وادی میں ایک گاؤں ہے، شہر ہے پپلا، وہاں کے ایک مولوی صاحب تھے سلطان محمود صاحب بریلوی، انہوں نے کتاب لکھی تھی نجم الرحمان، اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ فرج انسا میں نطفہ کب قرار پکڑتا ہے، فرج انسا میں نطفہ کب قرار پکڑتا ہے، اگر اس کو نہیں جانتا تو وہ ولی نہیں، وہ نبی۔ اس پر انہوں نے 16-17 گدی نشینوں کے مولویوں کے دستخط بھی کرے، ہم نے اس پر بڑی تھے تبرید النوازل میں اور ازالت الریب میں ہم نے کہا
کہ دیکھو زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں یا نہیں، ان کی نبوت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مسئلہ قرآن کا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام تو اپنی بیوی کے لیے نشانی مانگتے ہیں کہ میں کیسے سمجھوں کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے، رب جعلنی آیا۔ اپنی بیوی کے لیے رب سے نشانی مانگتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی انسا کو کیسے جانتے، کس دلیل سے جانتے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ نجم الرحمان سے وہ عبارت کاٹ دی، اب اڑا دی، اب نہیں، پہلے نسخوں میں موجود سیکڑا کے پیغمبر ہیں، وہ نہیں جانتے جب تک رب نہ بتلائے، کون اٹھ جاتا ہے۔ ویز قالت الملائکہ، تو جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا اور پاک کیا تجھے اور چنا تجھے اعلیٰ لسان عالمی جہان کی عورتوں، اے مریم عبادت کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کو کر۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں کی، ہم وہی کر کے اس کو تیری کر۔ اور نہ تھا تو ان کے پاس جس وقت سے ڈالے انہوں نے قلم اپنے، کون سا ان میں کفالت کرے مریم کی، اور نہ تھا تو ان کے پاس جب انہوں نے جھگڑا کیا۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنے طرف سے کلمے کی، نام ہوگا اس کا مسیح عیسی ابن مریم، وجیہن رتبے والا شان والا دنیا اور آخرت میں اور مقربین میں، اور کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد، گود میں، گہوارے میں، اور کہلن قبولت میں، اور من الصالحین بیٹوں میں سے۔ کہا انہوں نے اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے لیے لڑکا اور نہیں چھوا مجھ کو کسی بشر نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے دیتا ہے، جب طے کرتا ہے کسی معاملے کو انما یقول له کن سے اسے کہتے ہو کر ہو جائے، اور تعلیم دے گا اس کو کتاب کی اور حکمت کی تھی اور تورات کی اور انجیل کی، اور رسول بنا کر کے بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف کہ تحقیق سے میں لایا تمہارے پاس واضح دلیل اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے جیسے شکل پرندے کی، تب پھونکتا اس میں تک ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے اذن سے، اور اچھا کرتا ہوں معذرات انبے اور برس والے کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو بے اذن اللہ، اور خبر دیتا ہوں تمہیں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ بناتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو مومن، اور تصدیق کرنے والے اس چیز کی جو میرے سامنے ہے تورات، اور تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ پر جس وقت محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، کہا کون میری مدد کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، اور گواہ بن جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، اے رب ہمارے، آمنا ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے اتاری، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، پس لکھ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں، اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا۔ جہاں کچھ ذرا اجمال ہے اور سورہ مریم میں کچھ تفصیل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئی اور مقام کے مشرق کی طرف غسل خانہ ان کا تھا، اس نے پردہ کر کے غسل کیا تو دیکھا ایک صحت مند فتمثل لها بشرا سویا، ٹھیک ٹھاک صحت مند جوان سامنے آتا، یہ گھبرا گئی کہ اس کی نیت اچھی ہے، میں عورت ذات ہوں اور یہ غلط فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، میں رب کا فرشتہ ہوں اور تجھے یہ خوشخبری سنا۔ تو ملائکہ جنس ہے، مراد سے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے، وطہرا کے،
بعض یہ کہ طہارات عمل حیض بہتر اس کی ترجیح کرتے ہیں طہاراتن مسیح الرجال مردوں کے ساتھ مس کرنے سے پاک کیا اور چنا پہ جہان کی دیجیے. اگر جزوی فضیلت مراد ہے تو سب بھی بیٹیوں پر ان کی فضیلت ہے بغیر خاوند کے رب نے بیٹا کی. کلی فضیلت ہے تو اس میں طویل اختلاف ہے انشاءاللہ اپنے مقام پر بقدر ضرورت بحوال آئے. اے مریم عبادت کر اپنے رب کی، سجدہ کر رکوع کرنے والی. علامہ خازن رحمہ اللہ تعالی مشہور تفسیر ہے، وہ فرماتے بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان کی شریعت میں سجدہ پہلے تھا رکوع بعد تھا. فرماتے غلط ہے. واو تو عرف عطف ہے، عطف تو صرف جمع کو چاہتے ہیں، مطلقاً ترکیب اس میں نہیں ہوتی. تو ورکعی میں یہ واو سے کیسے ترکیب سمجھنی؟ یعنی اس سے یہ سمجھنا کہ سجود پہلے ہوتا تھا رکوع بعد ہوتا تھا. واو تو اس کے لیے نہیں ہے، واو تو للمطلق الجمع لا ترکیب ہے. سمانا یہ کہ وہ سجدہ بھی کرتا رکوع بھی کرتا. کس موقع پر؟ سجدہ اپنے موقع پر، رکوع اپنے موقع پر. اس سے ترتیب نہیں سارے ذالک المذکور، یہ جو ہم نے بات بیان کی غیب کی خبروں وہ ہی ہے. یہ کی ضمیر آگے بچے ذالک، ہم یہ وہی کرتے تیری طرف. تو اس وقت کرنا تھا جب انہوں نے اپنے قلم سے. یہاں تفسیروں میں لکھا ہے، السراج المنیر میں ہے، بیضاوی میں ہے، کبیر میں ہے اور تفسیروں میں ہے کہ 28 یا 29 آدمی دعوے دار ہوئے کہ حضرت مریم کی کفالت ہم کریں. ہمارے بزرگ کی بیٹی تھی، اس کی تربیت ہماری تھی. ہر ایک کا مطالبہ تھا. ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تربیت میں کریں. کیوں؟ اس لیے کر کے کہ حضرت حنا حضرت مریم کی والدہ وہ شادی لگتی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. ان کے نکاح میں جو بیوی تھی عشاء بنت فاقور، الف شین الف اور عین، عشاء بنت فاقور ان کا نام. عشاء بنت فاقور زال کے ساتھ ذکر والا تھا. تو یہ گیا کہ بچی اس کی خالہ کیونکہ میرے نکاح میں ہے. یہ لوگوں نے حضرت ہم آپ پر بوجھ نہیں ڈالتے، ہم کریں. سب مصر رہے. چنانچہ قرآن اندازی پر بات کریں. بخاری کتاب و تفسیر تک میں موجود ہے کہ ایک نہر بڑی تیز آ رہی تھی. قلمیں انہوں نے لکھنے والی قلمیں زین کے ساتھ ہر ایک نے اپنی نشانی کم اور اس نہر میں ڈال دی. علامت یہ مقرر کی کہ جس کا قلم اوپر کو چل پڑے جدھر سے پانی آتا ہے وہ کامیاب. باقی لوگوں کے قلم بہہ گئے پانی کے ساتھ. زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر کو چل پڑا جدھر سے پانی آتا. یہ ہر کی عادت کی بات کہ موجودہ تو ان کا بخاری تک میں موجود. فرمایا جب ڈالے انہوں نے اپنے قلم کون سا کفالت کرے مریم کی. اور ایک وقت نہ تھا جب انہوں نے جھگڑا کیا کہ اس کی تربیت ہو. جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ تعالیٰ تو جو خوشخبری سناتے ہیں بے کلمۃ منہ ہو، اپنے طرف سے کلمے کی کہ کلمہ کنچ اس کو پیدا کرے گا. نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم، رتبے والا دنیا اور آخرت میں وہ من المسیح. مسیح کا معنی یہاں سمجھ. مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے. اور مسیح دجال کو بھی مسیح دجال کہتے ہیں. قاموس حمدۃ القاری، فتح الباری، شرح عقیدۃ السفارینی وغیرہ میں بہت باتیں لکھی ہیں. 2 آسانے میں ضرور کرتا. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں. اس کا مجرد مادہ مسح یمسح ہو کہ وہ مسح کرتے تھے. وہ ابھی آ رہا ہے معذرات اندوں کو، برس والوں کو، تو وہ ٹھیک ہوتے تھے دل.
تو اس کا مجرد مادہ ہے مسا کا جم ہو. اور دجال جو ہے وہ مسیح ہے ساخا یسیح و سیاحتن. یہ باب ہے فتح جس کا ہو مسا کا جم کا ہو مسخن مسح زوربین مسح حسین مسیح ہے. وم سفو اعلیٰ روح سے تم تو باب بھی الگ ہے مادہ سے. تو یہ مسیح ہے مسا کا جم کا ہوتے اور وہ مسیح ہے ساخا یسیح و سیاحتن. اس کے معنی سیاحت کرنے والا پھر